نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سکون خانہ کورس کا آج 9واں سبق ہے اور ہمارے اس 9ویں سبق کا عنوان ہے خاوند کو چند نصیحتیں۔ دیکھیں، جس طرح دلہن کو یہ نصیحتیں کی جاتی ہیں اسی طرح دولہا کو بھی نصیحتیں کی جاتی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کرنا تھا تو طبرانی شریف کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ دیکھو فاطمہ تمہاری ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ تم ٹھیک سے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ میں بہت بڑی حقیقت موجود ہے۔ فرمایا کہ فاطمہ تمہاری ہے، بشرطے کہ تم اس کے ساتھ ٹھیک طریقے سے رہو۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی تو خاوند ہی کی ہوتی ہے، وہ تو اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اپنے میکے کو چھوڑ کر قربان کر کے اس خاوند کے لیے آ چکی ہوتی ہے۔ اب یہ خاوند پر منحصر ہے، اگر وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے تو گھر آباد ہو جائے گا، اور اگر بیوی کو مس ہینڈل کر لے تو گھر برباد ہو جائے گا۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ گھر کا آباد کرنا نہ کرنا یہ خاوند پر منحصر ہوتا ہے۔ جو خاوند اپنی بیوی کو محبت دے، پیار دے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، تو اس لڑکی کا دماغ خراب ہے کہ وہ اپنے گھر کو آباد نہیں کرے گی۔ آخر وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کیوں آئی؟ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والی ہماری مسلمان بچیوں میں سے 100 میں سے 99 بچیاں جب اپنے گھروں سے چلتی ہیں تو وہ اپنے دل میں نیت لے کر چلتی ہیں کہ میں نے گھر کو آباد کرنا ہے، اب آگے خاوند نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو گھر آباد ہو گیا، اور اگر خاوند ہی بے وقوف نکلا تو گھر برباد ہو گیا۔ ایک چچا نے اپنے بھتیجے کو شادی کے وقت یہ نصیحت کی کہ بیٹے، میں نے تمہیں اپنا سمجھ کر اپنی بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کر دی، اب میری بیٹی کو خوش رکھنا تاکہ میری زبان پر تمہارا اچھا تذکرہ رہے، اپنے دل کو میرے دل سے دور نہ ہونے دینا، یعنی اگر تم میری بیٹی کو خوش رکھو گے تو تمہارا دل میرے دل سے ملا رہے گا، اور اگر اس کو غم زدہ کرو گے تو میرا دل تمہارے دل سے دور ہوگا۔ خاوند کے لیے یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ ہر وقت ہی اپنی بیوی کا طواف کرتا رہے، اور یہ بھی بیوی کو نہیں چاہیے کہ مرد کو اگر ضرورت ہو تو وہ اپنے خاوند کو روگ لگائے۔ شریعت نے اس چیز کو بہت ناپسند کیا ہے۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی پہلی رات اپنی بیوی سے فرمایا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نائے لوگ ہیں، لہذا جب تم مجھے غصے میں دیکھنا تو مجھے خوش کرنے کی کوشش کرنا، اگر کبھی میں تمہیں غصے میں دیکھوں گا تو میں تمہیں خوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت بڑی بہترین بات ہے، اور یہی حدیث سن کر ہمیں بھی آج سے یہی ارادہ کر لینا چاہیے اور بیٹھ کر میاں بیوی کو آپس میں یہی عہد کر لینا چاہیے۔ تو اس حدیث کو ذرا مکمل سنیے۔ تو حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ آگے فرماتے ہیں، اور زیادہ شکوے شکایت نہ کرنا کہ اس سے محبت کم ہوتی ہے۔ یاد رکھنا کہ جس کی دل میں محبت ہو اور پھر اس سے اذیت پہنچے تو محبت دل سے رخصت ہو جایا کرتی ہے۔ تو ان باتوں کو میاں بیوی نے پلے باندھ لیا، یہ باتیں بتائی تو انہوں نے آپس میں پلے باندھ لیا، اس کو لے لیا۔ تو چنانچہ اتنی خوشی کی کہ ان کی زندگی گزری کہ پھر ایک وقت آیا کہ جب ان کی بیوی نے ان کو کہا کہ دیکھیں، ایک وقت تھا کہ میرے ماں باپ نے مجھے آپ کے نکاح میں دیا تھا، اور آج شادی کے اتنے سال گزرنے کے بعد میں آپ سے اتنا خوش ہوں
کہ میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے بھی آپ کے نکاح میں دیتی ہوں۔ کیا مطلب؟ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ میں اتنا آپ سے خوش ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میاں بیوی جنت میں اگر جائیں گے تو عورت اپنے آخری خاوند کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ دیکھیں نا کہ اگر عورت نے ایک نکاح کیا اور پھر اس کا خاوند مر گیا، پھر اس نے آگے دوسرا نکاح کیا، یا اس نے طلاق دے دی، پھر دوسرے کے پاس گئی، اس نے طلاق دے دی، تو کل قیامت کے دن اس کا کون سا خاوند ہوگا؟ جو سب سے آخری ہوگا۔ اور اگر آپ کی وفات بھی ہو گئی تو میں آپ کے بعد، یہ حضرت ابو درداء کی بیوی فرما رہی ہیں، تو اگر آپ کی وفات بھی ہو گئی تو میں آپ کے بعد دوسرا نکاح ہرگز نہیں کروں گی، اور میں جنت میں بھی آپ کی ہی بیوی بننا چاہوں گی۔ یہ ہوتی ہے پرسکون اور ازدواجی زندگی، اور یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال کرتے۔ اب خاوند اپنے گربان میں جھانک کر دیکھے، کیا ان کی بیویاں ان سے اتنا خوش ہیں کہ وہ ان کو کہیں کہ ہم یہاں تو آپ کے نکاح میں ہیں، ہم آگے بھی آپ کے ہی نکاح میں رہنا چاہتی ہیں۔ خاوند کے سامنے ہر وقت نیکی کا ذکر مت کرنا، خاوند ہی تمہاری کل کائنات ہے، لہذا اپنے شوہر سے ٹوٹ کر پیار کرنا، یہ جو ایک نعمت ہے اس کو شریعت میں بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے، اور یہ جنتی حوروں کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ اپنے خاوندوں کی عاشقہ ہوں گی، تو اللہ رب العزت جس عورت کو دنیا میں حوروں کی صفت دے تو وہ عورت اپنے خاوند سے ٹوٹ کر پیار کرتی ہے۔ میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب ہوں تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے سورا کریں، بنا کریں۔ شریعت نے اسی چیز کو پسند کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی اہلیہ کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سنوارتا ہوں جس طرح وہ میرے لیے اپنے آپ کو سنوارتا ہے۔ یعنی عورت کا سنورنا تو یہ ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، بناؤ سنگھار کرے، اور مرد کو بھی سنورنا یہ چاہیے، اور اس کا سنورنا بھی یہی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے، اور بال بھی اچھے رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ بال ہی اتنے بڑے ہوئے ہوں کہ دیکھنے میں انسان کم اور جن زیادہ نظر آئے۔ ایسے شوہر سے بیوی کو کیا محبت ہوگی؟ بیوی کو تو وحشت ہوگی، ڈر لگے گا، اور وہ اللہ اللہ کرے گی کہ کہیں سے یہ دفع ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں ایک میاں بیوی آئے، اور بیوی نے کہا کہ اے امیر المومنین، نہ یہ میرے لیے خاوند ہے اور نہ میں اس کے لیے بیوی۔ حضرت عمر نے جب اس کے خاوند کو دیکھا تو وہ بڑا نیک آدمی تھا، اللہ والا تھا، خوب عبادتیں کرتا تھا، اس کے بال بڑے لمبے لمبے ہوئے تھے، اور اس نے کنگھی بھی نہیں کی ہوئی تھی، کپڑے بھی اس نے ایسے پہنے ہوئے تھے کہ بالکل میلے میلے۔ تو حضرت عمر نے اس کے خاوند کو بلا کر کہا کہ ابھی جاؤ اور اپنی مونچھیں چھوٹی کرو، بال کو کٹواؤ اور غسل کرو، خوشبو لگاؤ اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر پھر میرے پاس آؤ۔ اور اس کی بیوی کو کہا کہ آپ فلاں جگہ پر بیٹھ کر انتظار کرو۔ بیوی کو نہیں بتایا کہ آپ کے خاوند کو میں نے کہاں بھیجا ہے، حضرت عمر نے اس کو کیا کہا ہے اس کے بارے میں بالکل نہیں بتایا۔ جب خاوند نہا دھو کر تیار ہو کر خوشبو لگا کر اچھے کپڑے پہن کر پھر سے بھرپور جوان، کیونکہ جوان تھا پہلے سے، تو جب بن ٹھن کر آیا تو خوب جوان لگنے لگا، مگر اس نے اپنی حالت ہی ایسی بنائی ہوئی تھی کہ بالکل بڑھوں جیسا لگتا تھا۔ تو جب وہ واپس آیا تو آپ نے اس کی بیوی کو بلایا۔ جب بیوی آئی تو اس نے اس کو دیکھ کر پہلے تو پہچانا ہی نہیں، وہ ذرا جھجک گئی، پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پیچھے نہ ہٹو، یہ تمہارا ہی خاوند ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ اس کا خاوند جو اتنا صاف ستھرا اچھا لگ رہا ہے اور کپڑے بھی صاف ستھرے پہنے ہوئے ہیں، عقل مند عورت تھی، خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے، تو وہ دیکھ کر حیران ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ عورت آگے بڑھی اور اس نے اپنے خاوند کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور کہنے لگی کہ امیر المومنین، اب میں جھگڑا آپ کے سامنے پیش نہیں کرتی، اب میں اس کی بیوی بن کر گھر میں ہی رہوں گی۔ دیکھیں، جن اوقات میں شریعت نے بچوں کو، غلاموں کو، ملازموں کو گھر میں آنے سے منع کیا،
کہ وہ اجازت لے کر آئیں، بغیر اجازت کے نہ آئیں، ان اوقات میں عورت کو چاہیے کہ وہ بالخصوص تیار رہے، صاف ستھری رہے، اس لیے کہ شریعت کی نظر میں وہ تنہائی کے اوقات ہیں، اور وہ اوقات ہیں کون سے؟ فجر سے پہلے کے وقت، دوپہر کا وقت، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت، فجر تک عورت کی طبیعت کو پہچاننا کہ اس کو اپنے خاوند سے کس طرح زیادہ سکون ملتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے، میاں بیوی سے میل ملاپ میں کس طرح سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، یہ مرد کا کام ہوتا ہے۔ مرد اپنی بیوی کو جتنا خوش رکھے گا تو بیوی بھی اتنا ہی اس کا گھر آباد کرے گی، یہ گھر چھوٹی سی جنت بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت میں سکون نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔